میرے مختصر مضمون کا عنوان ہے اردو شاعری میں تذکرہ فلسطین کی روایت۔ اسلامی عقائد کے مطابق مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعد بیت المقدس کو تقدس کا درجہ حاصل ہے۔ وہ بیت المقدس جس میں قبۃ الصخرہ اور مسجد اقصیٰ جیسے محترم و مقدس مقامات موجود ہیں، انبیاء کرام کی سرزمین فلسطین میں واقع ہے۔ امت مسلمہ کے لیے اس کا احترام اس بنا پر بھی ہے کہ خانہ کعبہ سے پہلے یہی مسلمانوں کا قبلہ اول بھی تھا اور واقعہ معراج کا تعلق بھی اسی سرزمین قدس سے ہے۔ اپنی مخصوص اہمیت کے پیش نظر فلسطین ہمیشہ سے ہر دور کی بڑی طاقتوں کے سیاسی منظرنامے میں موجود رہا ہے۔ مشہور زمانہ صلیبی جنگوں کا مقصد اولیٰ بھی اس ارض پاک کا حصول ہی تھا۔ 20ویں صدی کے اوائل میں فلسطین کا مسئلہ اس وقت عالمی توجہ کا باعث بنا جب 1917 میں برطانوی افواج کا بیت المقدس پر قبضہ ہوا اور فلسطین میں برطانوی انتداب 1948 میں ختم ہو گیا اور اسی سال اسرائیل کے نام سے یہودیوں کی ایک آزاد اور خود مختار حکومت بھی قائم کر دی گئی۔ برطانیہ اس وقت ایک عالمی قوت تھا اور اس کے قبضے سے بیت المقدس کو چھڑانے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ برطانیہ نے آہستہ آہستہ فلسطین میں یہودیوں کو دنیا بھر سے لا کر آباد کرنا شروع کر دیا، تاہم بیت المقدس ابھی تک مسلمانوں ہی کے پاس تھا، لیکن زیادہ دیر تک مسلمان خصوصاً عرب مسلمان اس کا دفاع نہ کر سکے اور جون 1967 میں سقوط بیت المقدس کے عظیم سانحے سے عالم اسلام دوچار ہوا۔ مزید المیہ یہ ہوا کہ 21 اگست 1969 کو مسجد اقصیٰ میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی، جس کے بارے میں عام تاثر یہی ہے اس وقت یہی تھا کہ اس کے پیچھے اسرائیل کی سازش کار فرما تھی۔ ملت اسلامیہ حسب سابق اس واقعے پر بھی رسمی احتجاج سے آگے نہ بڑھ سکی اور اب تو یہ عالم ہے کہ یہ مسئلہ فلسطین الا ماشاءاللہ کسی بھی مسلمان ملک کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے۔ تازہ ترین جارحیت پر ان ممالک کی غالب ترین اکثریت کی مجرمانہ خاموشی اس بات کی واضح دلیل ہے۔ پردہ غیب سے کسی صلاح الدین ایوبی کی آمد کی خوشکن توقع عامت المسلمین کے لاشعور میں تو ممکن ہے ہو، لیکن زمینی حقائق دور دور تک ایسے کسی بھی خواب کی تعبیر دکھانے سے قاصر ہے۔ اس مختصر مضمون میں 2-3 عنوانات کے تحت ہم بات کریں گے۔ پہلا عنوان ہے اردو شاعری میں تذکرہ فلسطین کی روایت۔ اردو شاعری اور خاص طور پہ اردو کی ملی شاعری عبارت ہے ملی معاملات ملت اسلامیہ کے مسائل سے، اور اس کے لیے کوئی جغرافیائی حد بندی نہیں ہے۔ مسلمانان عالم کی طرح برعظیم پاک و ہند کے مسلمان بھی اپنی دینی اور ملی عصبیت کے باعث مسئلہ فلسطین سے کم از کم جذباتی سطح پر لا تعلق کبھی بھی نہیں رہے۔ قیام پاکستان سے قبل اس دور میں بھی جب ہم خود اپنے قومی وجود کے تعلق سے مصائب کا شکار تھے، برعظیم کی امت مسلمہ خلافت کی مانند مسئلہ فلسطین کے لیے بھی مضطرب تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت اردو ادب میں مسئلہ فلسطین کو دیگر متعدد قومی اور ملی مسائل کی طرح اپنے ہی ایک مسئلے کی صورت میں دیکھا گیا۔ ہمارے صحافیوں، مصنفین اور شاعروں نے مسئلہ فلسطین اور فلسطینی مسلمانوں کے کرب و عذاب کو خود بھی محسوس کیا اور اپنے احساس اور جذبے کو اپنی تخلیقات کا موضوع بھی بنایا۔ خصوصاً 1917 میں بیت المقدس پر برطانوی قبضے کے بعد سے یہ سلگتا ہوا موضوع اردو کی ملی شاعری میں زیادہ نمایاں ہوا اور ظفر علی خان، اقبال اور دیگر شعراء نے اس مسئلے کی سنگینی کو اپنی شاعری میں اجاگر کیا، بلکہ بقول فتح محمد ملک کے اقبال آزادی فلسطین کے محاذ پر عربوں سے بھی پہلے پہنچے۔ ان کے نزدیک فلسطین کی آزادی اتنی اہمیت رکھتی تھی کہ دسمبر 1931 میں وہ عالم اسلام کے نمائندوں کی کانفرنس میں شرکت کی خاطر لندن میں ہندی مسلمانوں کی آزادی کے مذاکرات کو ادھورا چھوڑ کر بیت المقدس جا پہنچے تھے۔ 20ویں صدی کے آغاز ہی سے عرض فلسطین بین الاقوامی طاقتوں کی سازشوں کا شکار ہو گیا تھا، جس پر دنیا بھر کے مسلمان حد درجہ اضطراب میں مبتلا تھے۔ اس اضطراب کی عکاسی اس دور کی شاعری میں جا بجا دیکھی جا سکتی ہے اور یہ سلسلہ تاحال جاری ہے۔ چند منتخب شعری مثالیں پیش کی جاتی ہیں جن میں شعراء کرام نے فلسطین اور اس کے معاملات پر قلم اٹھایا ہے۔ امت مسلمہ کے لیے ہر وقت مضطرب اور بے قرار رہنے والے اور بیت المقدس میں مدفون مولانا محمد علی جوہر کے نزدیک قبلہ اول کی مقدس سرزمین کی قیمت مسلمان کا لہو ہے۔ کہتے ہیں 14 برس جو قبلہ رہا ہے رسول کا، قیمت ہے اپنا خون اسی کی زمین کی۔
اتحاد عالم اسلام کا داعی اور نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاشغر کے نغمے گانے والا ارض فلسطین اور اس کے معاملات سے لا تعلق کیسے رہ سکتا تھا؟ اقبال کی خطہ فلسطین سے وابستگی صرف جذباتی نہیں شعوری بھی تھی، اس لیے ان کے کلام میں فلسطین کا تذکرہ کئی مقامات پر ملتا ہے۔ وفد ہندوستان سے کرتے ہیں سراغا خاں طلب، کیا یہ چورن ہے پے ہضم فلسطین و عراق؟ اور ایک جگہ کہتے ہیں سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ عزا میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشائے سیماب۔ وحدت ملت اسلامیہ کے پرچارک کی حیثیت سے اقبال دنیا کے کسی بھی خطے میں مسلمانوں پر ڈھائے جانے والی مظالم پر بے قرار ہو جاتے تھے اور مسلمانان عرب کو وقتاً فوقتاً آئینہ بھی دکھاتے رہتے تھے۔ دام تہذیب ان کی ایسی ہی طنزیہ نظم ہے جس میں شام اور فلسطین کی حالت اظہار پر انہوں نے اپنے اضطراب کا اظہار کچھ اس طرح کیا ہے۔ اقبال کو شک اس کی شرافت میں نہیں ہے، ہر ملت مظلوم کا یورپ ہے خریدار، جلتا ہے مگر شام و فلسطین پہ میرا دل، تدبیر سے کھلتا نہیں یہ عقدہ دشوار، ترکان جفا پیشہ کے پنجے سے نکل کر بیچارے ہیں تہذیب کے پھندے میں گرفتار۔ اقبال نے مسئلہ فلسطین کو محض ایک مسلمان کے احساسات و جذبات کے تناظر میں نہیں دیکھا، بلکہ نہایت منطقیانہ استدلال اختیار کرتے ہوئے موقف اختیار کیا ہے کہ اگر خطہ فلسطین پر یہودی کا حق محض اس وجہ سے تسلیم کر لیا جائے کہ یہود کبھی وہاں آباد تھے، تو پھر ہسپانیہ پر تو عربوں نے صدیوں حکومت کی ہے، اس لحاظ سے ہسپانیہ کی سرزمین پر عربوں کا بھی حق ہونا چاہیے۔ اپنی نظم شام و فلسطین میں وہ یہی کہتے ہیں اور عالمی طاقتوں سے پوچھتے ہیں، ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا حق اگر حق ہسپانیہ پہ حق نہیں کیوں اہل عرب کا؟ مقصد ہے ملوکیت انگلیس کا کچھ اور، قصہ نہیں نارنج کا یا شہد و رطب کا، زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوز سے فارغ، میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے، تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگے جاں پنجائے یہود میں ہے، سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات، خودی کی پرورش و لذت و نمود میں ہے۔ خطیب ملت مولانا ظفر علی خان کی دینی عصبیت انہیں اس بات پر مجبور کرتی تھی کہ وہ بھی ملت اسلامیہ کے ایک مظلوم رکن کی حیثیت سے فلسطین کو اپنی شاعری کا موضوع بنائیں، اس لیے ان کی شاعری میں ذکر فلسطین کثرت سے ہوا ہے۔ ان کی ایک نظم بلاوا ہے جس میں کہتے ہیں، ملائکہ کی قطاریں کمک کو آ پہنچیں، اگر یہود پر بتھائیوں کا دھاوا ہو، چڑھاؤ جا کے فلسطین کے مزاروں کو، ہمارے خون کا بھی منظور اگر چڑھاوا ہو۔ اقبال کی طرح ظفر علی خان بھی مغرب کے کفن چوروں کی خبر لیتے ہیں۔ ان کی ایک نظم کا عنوان ہی مغرب کے کفن چور ہے۔ اس میں کہتے ہیں، مشرق میں غریبوں کی نہیں کوئی رہی گور، مشرق میں غریبوں کی رہی نہیں کوئی رہی گور، سر پکڑے ہوئے بیٹھے ہیں مغرب کے کفن چور، لکھتا ہوں فلسطین کے شہیدوں کی کہانی، آلودہ لہو سے ہیں میری انگلیوں کے پور، یہ خون ہے وہی جس کی جھلکتی ہوئی سرخی، ہے مایائے رنگین یہ افسانہ بالفور۔ ایک اور نظم غازیان فلسطین میں کہتے ہیں، کفن باندھے ہوئے صحرا سے نکلے فلسطین کے شہادت پیشہ غازی، لگا رکھی ہے آزادی کی خاطر انہوں نے ہر طرف سر دھڑ کی بازی، برستی گولیوں میں سر بد سجدہ کبھی دیکھے بھی ہیں ایسے نمازی، ہے راہ حق میں مٹنے پہ تیار ہے نازا ان پہ تہذیب حجازی۔ فلسطین کے تعلق سے شعراء نے صلاح الدین ایوبی اور بیت المقدس کا تذکرہ بھی ضروری سمجھا ہے۔ افق کاظمی امروی اپنی نظم جوش اسلام میں یورپ کو یاد دلاتے ہیں، کیا صلاح الدین ایوبی نہیں یورپ کو یاد، کیا بھلا دی کاٹ وہ اسلام کی تلوار کی، یاد ہے جنگ صلیبی کا زمانہ یا نہیں، جنگ وہ بیت المقدس کی وہ ذلت ہار کی۔ یہ چند مثالیں تھیں۔ دوسرا عنوان ہے عرب اسرائیل جنگ 1967۔ جون 1967 کی چند روزہ عرب اسرائیلی جنگ کا نتیجہ اگرچہ عربوں کی شکست کی صورت میں نکلا، لیکن اس موقع پر بھی اردو کے شعراء اپنے فرائض سے غافل نہیں رہے اور انہوں نے جہاد بالقلم سے اس جنگ میں اپنی شمولیت کا اندراج کروایا۔ چند مثالیں ملاحظہ کیجیے۔
حبیب جالب اپنی نظم مشرق وسطیٰ کا ساتھ دو میں عوام سے اپیل کرتے ہیں، ناتا ہر ایک توڑ کے افرنگیوں سے آج، خود دار ہو تو مشرق وسطیٰ کا ساتھ دو، مغرب کے رہزنوں کا جنوں پھر ہے جوش پر، گر امن چاہتے ہو تو دنیا کا ساتھ دو۔ نیر واسطی کی ایک نظم ہے دعا، اس میں کہتے ہیں ناتوانوں کو زمانے میں توانا کر دے، بول دین شہ لولاک کا بالا کر دے، شور ہے مسجد اقصیٰ کے نگہبانوں میں، بھیج دے حیدر کرار کو میدانوں میں، دم فریاد ہے دادے دل ناشاد کو آ، اے خدا ناصر اسلام کی امداد کو آ۔ صحبہ اختر اپنے عرب بھائیوں کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ بھی ان کے شریک جہاد ہیں۔ عرب میرے بھائی لہو میں نہائے، جبینوں پہ سینوں پہ 100 زخم کھائے، یہودی لٹیروں کے ہمدم بہت ہیں، کئی راز وحشت کے محرم بہت ہیں، مگر میرے بھائی تمہارے بھی بھائی، مواخات یثرب کے سارے فدائی، صداقت کے غیرت گروں کو بتا دو، سماوات عالم میں بڑھ کر صدا دو، کہ ہم بھی سراپائے قہر و غضب ہیں، کہ ہم بھی شریک جہاد عرب ہیں۔ لیکن شاعروں کی توقعات کے برعکس عرب مسلمانوں کو اس جنگ میں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ عربوں کی شکست پر شاہ معین الدین احمد ندوی اس کی وجوہات بتاتے ہوئے لکھتے ہیں، قریب پوری عرب دنیا مغربی تہذیب میں غرق ہے۔ عرب متحدہ جمہوریہ یعنی مصر میں، جس کے ہاتھوں میں عربوں کی قیادت کی باغ ہے، اسلام ایک قصہ پارینہ بن گیا ہے، اور اس کی حیثیت ایک پرانی یادگار سے زیادہ نہیں۔ اس کا اصل نعرہ عربی قومیت، کمیونزم اور فرعونی تہذیب ہے۔ لیکن عرب قومیت کے شور و غوغا نے عربوں کو تو کافی حد تک متاثر اس وقت کر دیا تھا، لیکن باقی ماندہ مسلمان، خصوصاً برعظیم کے مسلمان، اس نظریے کے دور رس مضر اثرات کو بھانپ چکے تھے اور وقتاً فوقتاً اپنی تشویش کا اظہار کرتے رہتے تھے۔ رئیس امروی اپنے قطعے میں لکھتے ہیں، حجاز و شام و فلسطین و مصر و نجد و یمن، اب ان کے جذبہ جہد و طلب کا ذکر نہ کر، یہ اور اہل عرب ہیں، یہ اور ارض عرب، محمد عربی کے عرب کا ذکر نہ کر۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عرب حکمران اللہ ماشاءاللہ سید عرب و عجم صاحب جود و کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظریہ وحدت ملی کی عملاً تغلیط و تردید میں مصروف ہیں۔ اگرچہ بقیہ مسلمان ملکوں کا بھی حال کچھ زیادہ خوشکن نہیں ہے، یہ اسی کا خوشگوار نتیجہ ہے کہ 50 سے زائد مسلم ممالک بالعموم اسیر پنجۂ اغیار بنے ہوئے ہیں، اور قبلہ اول کی بازیابی تو ایک طرف، اب تو اس سانحہ عظیم کے تذکرے سے بھی گریز کیا جانے لگا ہے۔ اکا دکا آوازیں اٹھتی بھی ہیں تو اس کے اثرات زمینی حقائق کے پرزور اور چمکدار دلائل کے سامنے دم توڑ دیتے ہیں۔ فاتح برویا اولی الابصار۔ سانحہ بیت المقدس، سجدہ گاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ کا عرب اسرائیل جنگ کے نتیجے میں یہود کے قبضے میں چلا جانا ایسا سانحہ تھا کہ اس نے صرف عام مسلمان ہی کو کرب و اضطراب میں مبتلا نہیں کیا، بلکہ ہمارے تخلیقی فنکار یعنی شعراء کی انا کو شدید چوٹ لگائی۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ اس دور میں جو بھی نظمیں لکھی گئیں اس کے شاعر ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس میں تحریک ادب اسلامی کے شاعر بھی ہیں اور ترقی پسند اور ان سے غیر وابستہ شعراء بھی دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ مثالیں مختصراً پیش ہیں۔ نعیم صدیقی کی ایک طویل نظم ہے بحضور رسالت مآب، یہ پوری نظم دراصل استغاثہ ہے۔ قبلہ اول کے چھن جانے پر شاعر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بچشم نم پہنچا ہے۔ شہر یروشلم کے جو قبلہ تھا اولیں، پامال جور لشکر غیرہ ہے اے حضور، اسلام دشمنوں کا تسلط ہے اس پہ آج، یہ مرکز مسیح و سلیماں ہے اے حضور، پہلا وہ مرحلہ رہے معراج کا بنا، وہاں قبضہ یہود کا شایع ہے اے حضور، ہر ذرہ خون خون ہے، ہر کوچہ قتل گاہ، ہر قصر و بام شعلہ بدامہ ہے اے حضور۔ احسان دانش شکوہ کرتے ہیں رب العالمین سے، یہ کیسا تغیر ہے، یہ کیا رنگ فضا ہے، جو شخص مسلمان ہے گرفتار بلا ہے، جو قریہ روایات مقدس کا امی تھا، اس وقت وہ ایک شہر خموشان وغا ہے، ہم لاکھ خطا کار و گناہ گار ہیں، لیکن بے رحمی ماحول کا شکوہ بھی بجا ہے، یوں خوار و ذبح ہو تیرے محبوب کی امت،
آخر تیری توہین نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ اے وائے ہو دنیا میں تیرے دین کی تحقیر، یہ جبر بھی کیا تیری مشیت کو روا ہے؟ ادا جعفری رنجیدہ ہیں کہ اس مقدس مقام جہاں مولا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ٹھہری تھی، کہتی ہیں ایسا اندھیر تو پہلے نہ ہوا تھا لوگوں، لو چراغے کی تو ہم نے بھی لرزتے دیکھی، آدھیوں سے کبھی سورج نہ بجھا تھا لوگوں، قافلے لٹتے ہی رہتے ہیں گزرگاہوں میں، لوٹنے والے نے کیا عزم سفر بھی لوٹا؟ دجلائے خوں تو نئی بات نہیں ہے، لیکن وہ جو ڈوبا ہے سفینہ ہے کہ ساحل ڈوبا، محترم ہے مجھے اس خاک کا ذرہ ذرہ، ہے یہاں سرور کونین کے سجدے کا نشان، اس ہوا میں میرے آقا کے نفس کی خوشبو، اس حرم میں میرے مولا کی سواری ٹھہری۔ محسن بھوپالی بھی آہو فغاں کرتے ہوئے کہتے ہیں آج اسی سقف منور پہ ہے ظلمت کا نشان، آج اسی عرض مقدس پہ ہے ناپاک قدم، نقش پائے شہ لولاک فروزاں تھا جہاں، سایہ کفر وہاں رقص گناہ ہے افسوس، قومیت دین کی بنیاد نہیں بن سکتی، رشتہ جہد ہے ایمان کہو گے کہ نہیں، سانحہ ملت بیضا کا ہے یہ اہل عرب، اب بھی تم خود کو مسلمان کہو گے کہ نہیں؟ صاحبہ اختر بھی استغاثہ لے کر دربار رسالت میں پہنچے ہیں، یکایک درد یہ کیسا میرے احساس میں چمکا، کہوں تو آپ سے کیسے کہوں آخر شہ بتھا، اذان بے سماعت ہے فغان مسجد اقصی، یہ کیسی آگ میں الجھی ہوئی ہے ملت بیضا، ہمہ فریاد ہے صحبا مگر کوئی نہیں سنتا، کرم یا سرور عالم مدد یا سید والا، یہ شعلے عصر حاضر کے بجھا بھی دیجئے آقا، ہمیں مرگ ندامت سے بچا بھی لیجئے آقا، بنام وحدت ایمان بنام حرمت کعبہ۔ بیت المقدس کی تلاش کیف بنارسی کا مجموعہ کلام ہے جو دراصل ایک ہی طویل نظم پر مشتمل ہے، اور ہر شعر کے ساتھ عربی ترجمہ بھی دیا گیا ہے تاکہ شاعر کے احساسات عرب دنیا تک بھی پہنچ سکیں۔ پھر تلاش کرتا ہوں کہ ردیف بڑی معنی خیز ہے، اس طویل نظم کے صرف چند شعر، تجلیوں کا سراپا تلاش کرتا ہوں، نیاز پے کرے جلوہ تلاش کرتا ہوں، وہ جس کے لٹنے پہ غیرت نہ آئی ملت کو، وہ نقش مسجد اقصی تلاش کرتا ہوں، بتائیں راہ مجھے واعظان ذوالکرام، میں اپنا قبلہ اولا تلاش کرتا ہوں، شکست فاش کی ذلت اٹھائی ملت نے، شعور رہبر دانا تلاش کرتا ہوں، تمام عالم اسلام کیوں نہیں اٹھتا؟ یہ بات آج کل بھی صادق ہوتی ہے، تمام عالم اسلام کیوں نہیں اٹھتا، فریب وعدہ فردا تلاش کرتا ہوں، عدو سے چھین لے بڑھ کر جو قبلہ اول، وہ مرد حر وہ جیالہ تلاش کرتا ہوں، کدھر چلے گئے دنیا میں عاشقان رسول، وہ فضائے یثرب و بطھا تلاش کرتا ہوں، دعائے کیف حزین مستجاب ہو جائے، رسول حق کا وسیلہ تلاش کرتا ہوں۔ رحمان کیانی تو غضبناک انداز میں اپنی نظم کا آغاز کرتے ہیں اور مسلمانوں کو متون کرتے ہوئے کہتے ہیں لعنت خدا کی گردش لیل و نہار پر، آپس کی رنجشوں پہ دلوں کے غبار پر، نسل و وطن زبان کے اس خلفشار پر، اے ملت وحید تیرے انتشار پر، یہ دن دکھا دیا ہمیں چرخ کبود نے، اقصی میں آ کے آگ لگا دی یہود نے، چھینے یہود رہ روے معراج کا پڑاؤ، اور بیربل کی طرح سے تم کھچڑیاں پکاؤ، یا سازشوں کا روز نیا ایک گل کھلاؤ، سب برملا کہیں گے برا لاکھ تم مناؤ، یکجا نہ ہو سکے جو محمد کے نام پر، لعنت خدا کی ایسے خواص و عوام پر۔ مسجد اقصی میں آتش زدگی یہ آخری عنوان ہے کہ اگست 1969 میں مسجد اقصی کی آتش زدگی پر مسلمان شعراء نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ شورش کاشمیری کی ایک نظم ہے قبلہ اول مسجد اقصی، جن میں ان کے بقول شاعری کم ہے اور زخموں کی شدت زیادہ ہے۔ کہتے ہیں خاک فلسطین خون میں غلطاں، قبلہ اول چاک گریباں، مسجد اقصی شعلہ بدامہ، مرد مسلمہ یہ بھی دیکھا، قبلہ اول مسجد اقصی، وائے مقدر یہ پسپائی، افر ہزیمت یہ رسوائی، رب محمد تیری دہائی، نرغے میں اسلام ہے تنہا، قبلہ اول مسجد اقصی۔ صاحبہ اختر اپنی زوردار نظم صلاح الدین ایوبی میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، مسجد اقصی کے بام و در ہیں محروم سجود،
سر نگوں کب تک نہ ہوگا پرچم ظلم یہود، مسجد اقصیٰ کی خاکستر زمیں فریاد ہے، عالم اسلام کی روح ہزیں فریاد ہے، آج پھر روح محمد پہ فدا کر دے ہمیں، ایک صلاح الدین ایوبی ادا کر دے ہمیں۔ کچھ مزید مثالیں چھوڑ کر آخر میں ایک محمد ثانی حسنی کی ایک نظم دیدہ تر کے عنوان سے شائع ہوئی، جس میں شاعر نے مسجد اقصیٰ پر کسی قلندر سے سوال و جواب کو نظم کیا ہے اور اس تباہی کے اسباب بھی دریافت کیے ہیں۔ کیا شکوہ کسی نے جا کے یوں مرد قلندر سے، عطا ہو غیر کو عزت جو اپنا ہو وہی تر سے، یہ کتنا روح فرسا انقلاب شرق اوسط ہے، عرب کے سورما پسپا ہوئے سیہونی لشکر سے، قلندر نے یہ فرمایا تم اس کے پاس آئے ہو کہ جس کے دل میں خود ناسور ہے اس حال ابتر سے، ضرورت ہے صلاح الدین ایوبی سے قائد کی، صلیبی طاقتوں کو توڑ دے جو ایک ٹھوکر سے، انہی جیسے جوانوں کی اب امت کو ضرورت ہے، نہائیں جو خدا کے راستے میں آب خنجر سے، دلوں میں جن کے روشن ہو یقین و عزم کی شمیں، محبت ہو خدا سے، عشق ہو اس کے پیمبر سے۔ آخر میں ریاض حسین چودھری نے استغاثہ اور جواب استغاثہ میں سرکار دو عالم سے مخاطبت کی ہے۔ استغاثہ چھوڑ کر میں جواب استغاثہ میں سرکار کی طرف سے جواب جو امت مسلمہ کو دیا گیا اس پریشان کن مصیبت سے نکلنے کے لیے، وہ کہتے ہیں بے حسی کو مت چھپا مظلومیت کی آڑ میں، زہر قاتل ہے یہی احساس ملت کا زوال، غیر کی امداد کے طالب نہ تم ہوتے کبھی، کچھ بھی ناموس پیمبر کا اگر ہوتا خیال، مسجد اقصیٰ کے میناروں سے اٹھتا ہے دھواں، جانتے ہیں ہم کہ ہے ارض فلسطین پر ملال، بات کر لینا بہت آسان ہے لیکن ذرا قوت خیبر شکن کی ہے کوئی تم میں مثال، ہاں فقط جوش عمل میں منزلوں کا ہے سراغ، بے بسی کم ہمتی دونوں دل و جاں کا وبال، مغربی تہذیب کے اس کھوکھلے پن سے نکل، اپنی قدروں پر بھروسہ کر یہی ہے لازوال، ڈھونڈ لے صدیق اکبر کے سراغ نقش پا، جذبہ فاروق اعظم کو رگو پے میں اچھال۔ جناب وقت کی تحدید کے پیش نظر یہ چند مثالیں پیش کی گئیں جس سے یہ ثابت کرنا مقصود تھا کہ اردو شاعری میں مسئلہ فلسطین اور اس کے تعلق سے بیت المقدس اور اسے آزاد کروانے والے فاتح اعظم مرد مجاہد صلاح الدین ایوبی کا تذکرہ ایک لازمی عنصر کی حیثیت سے ہمیشہ سے موجود رہا ہے، اور جب تک ملت اسلامیہ کا ملی شعور تھوڑا سا بھی زندہ ہے یہ مسئلہ اردو شاعری سے کبھی خارج نہیں ہو سکتا۔ بہت شکریہ۔